میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک دفعہ میری بائک خراب تھی, میں کسی میکینک کے پاس لے کر گیا, وہ کھانا کھا رہا تھا, مجھے جلدی تھی, میں نے کہا یار یہ کام کر لو یار, کھانا بعد میں کھا لینا. کہہ رہا کھانے کے لیے تو یہ ورک شاپ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا خیال ہے؟ یہ جو مجھے, حالانکہ بالکل بیچارہ سیدھا سادہ جاہل آدمی تھا, لیکن اس کی یہ بات بڑی اچھی لگی. 15 بلکہ نہیں 25 سال پرانا واقعہ ہوگا یہ, مجھے اس کا ایک ملفوظ مجھے یاد رہ گیا. میں نے کہا بڑے گر کی بات کی ہے اس نے. کہہ رہا ہے مولوی صاحب کھانے کے لیے یہ ورک شاپ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا ہی چھوڑ دیں, یا کھانے کو ایسا آدھا ابھی کھائیں آدھا گھنٹے کے بعد, یہ نہیں ہوتا. تو مجھے اگرچہ دیر ہو رہی تھی مگر مجھے اس کا یہ ملفوظ اچھا لگا. میں نے کہا خاندانی آدمی لگتا ہے, لالچی نہیں ہے. ہوس کا جو پجاری ہوگا نا وہ کہے گا نہیں کسٹمر نہیں جانے دو, کھانا رات کو کھا لوں گا میں, پیسہ آئے پیسہ. تو ان کے ہاں پیسہ مقصد ہے, پیسے سے چیزیں مقصود نہیں ہے, پیسہ خود مقصد بنا لیا انہوں نے. یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے. تو حضرت کا وقت اس قدر قیمتی تھا, اس کے باوجود کھانے میں بہت تسلی سے کھایا کرتے تھے. کافی ٹائم لگتا تھا حضرت کا, لے کے کھاتے ایک چپاتی تھے, ایک چپاتی. مگر فرماتے تھے کہ میں کیسے کھاتا ہوں, فرمایا جب کھانے کی کچن سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے تو بیٹھ جاتا ہوں, کھانا آنے والا ہے. فرماتے تھے کھانے کا جو انتظار ہے یہ بھی اللہ کی, بولو بھائی, نعمت ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت. اس پہ سوچ کے اللہ کا شکر ادا کرتا. بھوک لگ رہی ہے, ابھی کیا آنے والا ہے, اس کی ایک الگ لذت ہوتی ہے. جیسے شادی شدہ آدمی کی شادی کی تاریخ جب آنے والی ہوتی ہے تو کتنا سکون میں ہوتا ہے نا, ہر ایک سے پوری بتی سی دکھا کے مل رہا ہوتا ہے میری پرسوں شادی ہے. حالانکہ وہ شادی کے بعد وہ کیفیت نہیں ہوتی, لیکن جیسے جیسے تاریخ قریب آ رہی ہوتی ہے ایک خوشی سی لہر دوڑ رہی ہوتی ہے. تو کھانے کا انتظار یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی نعمت. فرماتے اور حضرت انتظار میں بیٹھتے تھے تسلی سے کہ بھائی گھر والے ابھی کھانا لا کے رکھیں گے, دسترخوان لگ چکا ہے, بیٹھے ہوئے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کھانا کیا ہو گیا چیخ رہے ہوتے ہیں نا ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے اس سے؟ بدہضمی. اسی وقت سے معدے نے تیزاب پھینکنا شروع, ٹینشن والا تیزاب. اور جو کھانے کے انتظار میں ٹائم گزرتا ہے اس سے ایک ایسڈ خارج ہوتا ہے جو کھانے کو ہضم کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے, وہ اور ہاضمے کے لیے اچھا ہے. پھر فرماتے جب کھانا سامنے آتا ہے تو پھر لقمہ خوب اچھی طرح چبا چبا کے کھاتا ہوں, ایک ایک لقمے پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اللہ کتنی لذت دی ہے تو نے اس نے. فرمایا پھر یہ سوچتا ہوں جب کھانا کھا لیا تو وہ دعا پڑھی, اور یہ بھی سوچا کہ اللہ نے جو کمزوری تھی وہ بھی دور کر دی, اور لذت بھی عطا کی, بھوک کی تکلیف کو بھی ختم کیا, اور اس کھانے سے جو طاقت آئے گی, جو باڈی کام کرے گی, وہ بھی اللہ کی نعمت. تو یہ تمام نعمتیں کھانے کے دوران سوچتے تھے اور اللہ کی محبت کو بڑھاتے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم کس چیز کا شکار ہو گئے ہیں, برداشت ہم میں کیا ہو گئی ہے, ختم.